بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، اسی طرح ہمارے ساتھ جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان کا تعلق عقیدے سے بھی ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے جملے اللہ کے بارے میں کتنے خوفناک ہو گئے ہیں۔ میں بڑی اپنے اندر جرت سمجھتا ہوں کہ بہت دلیر اور بہادر، اور لیکن نہیں، جب کسی کے کمنٹس کی رو میں جاتا ہوں تو میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، میں پڑھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے اوپر بولنے والے کا انجام کیا ہوگا، مجھے اس انجام کی تھوڑی خبر ہے۔ اتنے خوفناک جملے رب کے بارے میں، توحید کے بارے میں، ذات الہ کے بارے میں، معبود برحق کے بارے میں، خالق کائنات کے بارے میں۔ ایک انسان جس قدر توحید کے پرخچے کلمہ پڑھ کے، غیر مسلم نے تو اڑا نہیں تھے، ہندو یہودی سے دکھ نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے، شکوہ اپنی اس امت سے ہے کہ جس نے کبھی نعت کے نام پہ، کبھی حمد کے نام پہ، کبھی نظم کے نام پہ، کبھی قوالی کے نام پہ، کبھی عرس کے نام پہ، کبھی محفل کے نام پہ، کبھی مجلس کے نام پہ، کبھی افتتاح کے نام پہ، کتنے جو ہے زندگی کے وہ جو بھی ایونٹس آتے ہیں ان کے اندر بولا جا رہا ہے تو اللہ کے خلاف بولا جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ سارے جھوم رہے ہیں، سارے دھوم سے سارا کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اور پتہ ہے اس کی سزا کیا ملی ہے؟ جو قوم اللہ کی توحید کو نہیں سمجھ سکتی، یہ میں بارہا پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، کہتا رہوں گا، دہراتا رہوں گا، جو قوم توحید کو بھلا بیٹھتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے غیرت چھین لیتے ہیں، عزت چھین لیتے ہیں۔ اس کی بیوی اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی، اس کی بیٹی اس کا حیا نہیں کرتی، اس کی بہن اس کی عزت اور آبرو کا لحاظ نہیں رکھتی، اور اس کی ماں بیٹے کا باہر نہیں دیکھتی، بہو سسر کی سفید داڑھی نہیں دیکھتی۔ جس قوم کے اندر توحید میں ملاوٹ آئی اور شرک آئی، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے ان کی عزتیں لٹوا کے، یورپ کی میں مثال بارہا دے چکا ہوں، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے سوائے توحید کے، ایمان کے، بیچارے کفر کی دلدل میں ہیں، اللہ کی توحید سے آ رہی ہیں، نتیجہ آپ دیکھ لیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی، بیویوں کی عزت